زیادہ نکلا. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک جدا نہ کر لیا جائے بیچا نہ جائے، یعنی چونکہ اس میں ایک طرف زیادتی تھی تو اس سے آپ نے منع فرمایا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ راوی کہتے ہیں میں 100 اشرفیاں تڑوانا چاہتا تھا، طلحہ بن عبید اللہ نے مجھے بلایا، ہم دونوں کی رضامندی ہو گئی اور بے صرف ہو گئی. انہوں نے سونا مجھ سے لے لیا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہا اس کے بدلہ اس وقت ملے گا جب میرا خارزن غابہ آ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے. انہوں نے فرمایا اس سے جدا نہ ہونا، یعنی اگر دونوں ایک دوسرے کو کے ساتھ تبادلہ کیے بغیر جدا ہو جاتے ہیں تو یہ سود ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدا نہ ہونا جب تک کہ وصول نہ کر لو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا چاندی کے بدلے میں بیچنا سود ہے مگر جبکہ دست بدست ہو. حضور آپ نے بے صرف کے بارے میں باتیں بتائیں، لیکن اس کو تھوڑا مزید خلاصہ کر دیں، اس کو ڈیفائن کر دیں آسان الفاظ میں تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے. ایک تو برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسرا دوسرا یہ کہ اس تبادلے کا فوری ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ایک طرف سے ادھار ہو. ٹھیک ہے. اب اس کی اور بہت ساری صورتیں آ جائیں گی، مثلا سونے کے بدلے کبھی چاندی لینا ہوگی، کبھی جو ہے وہ سونے کے بدلے روپوں کا ادھار ہوگا. ان سب میں تفصیل ہے، کچھ سوالات ہم اس سلسلے میں شامل کریں گے، کچھ آئندہ سلسلے میں اس کی تفصیل ہم جانیں گے. یعنی یہ پتا چلا کہ اگر ایک ہی جنس ہو، گولڈ کے بدلے گولڈ ہو تو ایکویویلنٹ ہونا چاہیے، یعنی ایکول ہونا چاہیے اور کیش ہونا چاہیے. اس میں ادھار نہیں ہو سکتا، جتنا گولڈ دیا اس کے بدلے اتنا ہی گولڈ لینا ہوگا، فوری لینا ہوگا اور فوری لینا ہوگا، مطلب اس میں ادھار نہیں ہوگا. جزاک اللہ. اب مارکیٹ کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں کس طریقے سے یہ کاروبار ہوتا ہے، اور مارکیٹ کے اسلام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف بھی آپ سے کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا نام ہے آپ کا؟ مہروز اتاری. مہروز بھائی، ماشاءاللہ آپ گولڈ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، جی. کیا کرتے ہیں آپ وہاں پر؟ میں دکان پہ ہوتا ہوں. ماشاءاللہ آپ دکان پہ ہوتے ہیں وہاں پر اور گولڈ کا کاروبار دیکھتے ہیں. آپ کا نام حضور؟ محمد اسماعیل اتاری نام ہے. محمد اسماعیل اتاری. آپ وہاں گولڈ مارکیٹ میں کیا کرتے ہیں؟ میرا کارخانہ ہے. اچھا، آپ کا کارخانہ ہے. تو ہمارے پاس ایک دکان سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی بھی آ گئے اور ہمارے پاس کارخانے کے اسلام بھائی بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں ویڈیو سوالات بھی شامل کریں گے. حضور آپ نے یہ فقہی تقسیم بھی سنی اور بے صرف کے بارے میں سنا، آپ کیا کہیں گے گولڈ مارکیٹ میں کس طرح یہ رائج ہے یا نہیں ہے، تو کس طرح ہوتا ہے؟ حضرت نے تقسیم بتائی، الحمدللہ اس سے سن کے فائدہ ہوا، لیکن یہاں پہ ایک یہ وسوسہ کہہ لیں یا اشکال کہہ لیں کہ یہ ہمارے دلوں میں سے اٹھتا ہے کہ جیسے کہ حضرت نے فرمایا بے صرف کے حوالے سے کہ ایک تو یہ نقد ہو، ٹھیک ہے، دوسری برابر ہو، یعنی سونا جب سونے سے بے کی جائے تو دونوں برابر ہوں، دونوں طرفین برابر ہوں اور ہاتھوں ہاتھ ہو، ادھار نہ ہو اس میں. اب جب ہم اپنی مارکیٹ کی حالت زار پہ غور کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں متضاد نظر آتی ہیں، یعنی مارکیٹ کی حالت اور جو شرعی اصول بیان کیے یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اس طریقے سے کہ ہماری مارکیٹ میں اولاً تو ادھار بہت کثرت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری یہی ناجائز بتایا حضرت نے کہ یہ بے صرف میں جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری مارکیٹ میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے تو یہ بھی ناجائز قرار پا رہا ہے، اور مارکیٹ کا اکثر حصہ اسی طریقے سے کاروبار میں مشغول ہے اور اسی طریقے سے کاروبار کر رہا ہے. تو اس کو کس طرح کرتے ہیں، مطلب ادھار ہوتا ہے کیا؟ اب مطلب ہوتا یہ کہ اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دکاندار کو کارخاندار جو ہے وہ زیورات فراہم کرتا ہے. ہول سیلر کے لیں آپ کارخاندار کو یا سپلائر کے لیں تو دکاندار کو جیولرز کو جیولری بنا کے دیتا ہے. تو جب وہ جیولری بنا کے لے کر آتا ہے، مثال کے طور پر وہ 100 گرام جیولری بنا کے لے کر آیا اور دکاندار کو اس نے دی، جو بھی آرڈر تھا اس کے مطابق اس نے بنائی 100 گرام. اب وہ جمع کراتا ہے دکاندار کے پاس، جیولرز کے پاس، تو اس کا ویٹ ہے 100 گرام. تو شرعی تقاضا جو ہمیں بتا رہا ہے، شرعی اصول کے تحت تو ہونا چاہیے کہ جب وہ اس سے سونا وصول کرے، ایک تو ہاتھوں ہاتھ لے، جبکہ سونے سے ہو رہی ہے بے دونوں طرف، تو ایک تو ہاتھوں ہاتھ لے، دوسرا برابر لے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا یہ ہے کہ جیولرز اور کارخاندار کا بارگیننگ ہوتی ہے، کوئی بھی ہوتی ہے، مطلب انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، ہر دفعہ نہیں ہوتی کیونکہ سالوں سے مہینوں سے کاروبار چل رہا ہوتا ہے تو ایک ہی دفعہ ہو جاتی ہے وہ بارگیننگ. مثال کے طور پہ جیولرز اور کارخاندار کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، بارگیننگ طے پا چکی ہے کہ جناب آپ جو ہمیں زیورات بنا کے دیں گے اس پہ 10% کم کر کے ہم ویٹ آپ کو دیں گے. جیسے اس نے 100 گرام جمع کرایا کارخاندار نے، تو اب 10% اس پہ کم کر دیں، 10% لیس کر دیں آپ، تو یہ 90 گرام بنا. تو ایک تو 90 گرام طے پایا کہ جیولرز لے گا